حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر، اس کے موجود ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کے موجود ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا دلیل سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں سمندری تجارت کرتا ہوں، سمندر میں کشتی چلاتا ہوں، اس میں تجارت کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی خاص واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ میں کہا ہاں، زندگی میں ایک بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ کشتی میں تھا، بیچ سمندر میں تھا اور طوفان آ گیا، بڑی بڑی موجیں آئی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ لکڑی کا ایک تختہ تھا، اس تختے کے سہارے میں تیر رہا تھا۔ اچھا اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تو جواب دیتا ہے اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا کے جذبات میرے اندر تھے کہ ہے کوئی ہستی بچانے والا، میں پہنچ ہی جاؤں گا کسی طریقے سے۔ تو تمہارے اندر یہ کیفیت کہ تم پہنچ جاؤ گے کنارے تک، تمہارے اندر ایک عاجزی، انکساری، نیاز مندی، دعا کے جذبات، یہ کیفیات تھے۔ کہاں تھے؟ کہا یہ جس ہستی کے لیے تھے نا، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہی ہستی ہے جو مصیبت کے وقت ساری دنیا کے دروازے ہمیں بند نظر آتے ہیں، لیکن ایک در ایسا ہے جو مصیبت کے وقت نہیں بھولتا آدمی، وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آدمی خوشی کی کیفیت میں ہو تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو ہی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے۔ مشرکین جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی نا، بلکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ لقمان کی آخری رکوع کی آیات ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کہ تم نہیں دیکھتے کیا ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، یہ جو کشتیاں ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، یہ اللہ کے رحمت سے، اس کے نعمت سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے تو چلتی ہیں یہ، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ جو عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ اچھا ہوتا کیا ہے اگر ان پر کوئی طوفان آئے؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں ان پر آتی ہے۔ جب آدمی بیچ سمندر میں ہو اور طوفان آئے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ کہا جو پہاڑوں جیسی ان پر موجیں آتی ہیں تو پھر یہ خالص ہو کر بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اچھا فلما نجاہم الی البر، جب ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے، وہ تکلیف سے ہٹا دیتا ہے، بچا دیتا ہے، نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ بس جیسی آدمی پر وہ کیفیت آئی، بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب ان کو نجات مل جاتی وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہی شرک، وہی معاملات، پھر اسی طرف پلٹ کے چلے جاتے۔
جب تکلیف آئی تو اللہ یاد آیا، جب تکلیف اللہ نے ہٹا دی تو واپس بلا دیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے ابو جہل کا بیٹا کہ جب مکہ فتح ہوا نا تو یہ بھاگ گئے، سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل رہے تو طوفان آیا۔ اب جو کشتی چلانے والا اس نے کہا لوگوں سارے اب بتوں کو چھوڑو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو دل سے پکارو کہ وہ مدد کرے۔ تو حضرت عکرمہ نے کہا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ اسی خدا سے تو، اسی خدا کو نہ مان کر تو میں بھاگ کے آیا ہوں، کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ کشتی والا کہتا ہے یہاں اس موقع پہ کوئی اللہ کے بغیر کوئی بت نجات نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، نقصان سے بچا نہیں سکتا ہمیں۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں جو یہاں نقصان و نفع نہیں پہنچا سکتے باقی بت، اللہ کے بغیر جو یہاں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اللہ کے بغیر خشکی میں بھی تو نفع نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو جس اللہ کو ہم یہاں مان رہے تو اسی اللہ کو میں وہاں کیوں نہ مانوں؟ تو آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا مالک زندگی دے، اسلام قبول کرتا ہوں۔ واپس وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ تو وحدہ لا شریک ذات اللہ ہے، وہی دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی تخلیق کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی عزت دینے والا، سب اللہ کی ذات ہے۔